بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، اپنے جو میرا پچھلا ویلاگ تھا اس میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اس حوالے سے اس میں تشنگی رہ گئی کہ جو مجھے اپنا جو ویلاگ تھا جو میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے بارے میں کیا تھا، اس میں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ مقصد کیا تھا وہ کرنے کا۔ یعنی اس میں جو ہم نے میسج دیکھا کہ جو ایک دعا ہے تمام انسانوں کی، تمام انبیاء کرام کی اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جس کے جواب میں یہ پورا قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ تو اس ساری جو تحمید تھی، اس کا مقصد جو اس کے شروع میں بیان کیا جانا چاہیے تھا، جو اس وقت تو خیال نہیں رہا، کیونکہ یہ تمام چیزیں یہ کیسے چلنی ہے، اس کو کس طرح آگے بڑھنا ہے، یہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہی، ہم ایز اے مسلمان ہمارا کامل یقین ہے کہ ہر کام جو ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں تو اس کو کنٹینیوٹی ملتی ہے اور برکت ہوتی ہے۔ تو جو اس ویلاگ سے پہلے، یعنی اس ویلاگ کے شروع میں جو بات جو میں مس کر گیا اور جو مجھے کرنی چاہیے تھی، کہ اصل میں جو ہماری جو پوری زندگی ہے، ہماری جو تمام معاملات ہیں، اس میں ہمیں جو پوری گائیڈنس ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ گائیڈنس ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے اس کے اندر ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی میسر ہے۔ وہ خواہ کوئی بھی میدان ہو، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، معاشی طریقہ ہو، یا زندگی کے بارے میں کوئی تنبیہات ہوں، اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہماری زندگی کے، اس سب میں ہمیں جو ہے مکمل رہنمائی جو ہے وہ قرآن کریم سے ملتی ہے۔ یعنی جو میرے پہلے ویلاگ میں جو میں نے بات کی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جو سورہ فاتحہ ہے، اور باقی انبیاء کرام کی دعا ہے، یا تمام سلیم الفطرت لوگوں کی دعا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں جو عمل دخل ہے قرآن کا، وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جس میں یقیناً ایک بہت بڑا جو قدم ہے وہ عربی سے ناواقفیت ہے، کہ قرآن پاک جو کہ عربی کتاب میں نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر اتارا گیا، وہ عربی میں کیوں اتارا گیا؟ وہ عربی میں یقیناً اسی لیے اتارا گیا کہ اس قوم کی زبان عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اور وہ عرب قوم بڑی فصیح و بلیغ تھی، وہ زبان کے ماہر تھے، وہ عربی زبان میں اتنی لمبی لمبی نظمیں کہا کرتے تھے، حفظ کیا کرتے تھے، کہ جس کی کوئی، اسی لیے ان کی لسانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا جب کفار نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گڑھ لیا، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، جو تم اتنا لسان والے بنتے ہو، جاؤ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، اور کوئی ایک چھوٹی سی صورت، یعنی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک جو چھوٹی سی صورت ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن پاک کے اندر، تو اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لو، ایک آیت ہی بنا لو، تو کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ یعنی وہ فصیح و بلیغ لوگ جو زبان کے ماہر تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، جو زبان کی جو جتنی پیچیدگیاں تھیں، اتار چڑھاؤ تھے، اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے
اس قوم میں انہی کی زبان میں ایک کتاب نازل کی۔ اگر اللہ کو ان کو سمجھانے کا مقصد نہ ہوتا تو کسی اور زبان میں نازل کر دیتا، کسی عربی، کسی فرینچ، جرمن، یا اور اس وقت جو زبانیں تھیں جو سپر پاورز تھیں، جیسے روم کی سلطنت تھی یا پرشیا کی سلطنت تھی، ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتارا تھا کہ بھئی بڑی قومیں تو وہ ہیں، بڑی طاقتیں تو وہ ہیں۔ عرب کی تو کیا، عرب تو بکھرے ہوئے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوئے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بہت قلیل مقدار تعداد تھی لوگوں کی، اور وہ ایسے جانثار لوگ تھے اور اتنے کامل تھے وہ ایمان کے اوپر، اور اللہ نے ان کا بہت کئی جگہ پر ٹیسٹ بھی لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو میں آگے ذکر بھی کروں گا، لیکن یہاں پر اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ جہد مسلسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ایک زندگی غار حرا میں بسر کی، وہ صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ پر نبوت جو تھی وہ نازل نہیں ہوئی۔ جب نبوت نازل ہو گئی اور وہ کچھ عرصے وہی کا سلسلہ چلتا رہا، تو پھر اللہ نے کہا کہ اس کو کھول دو، اس دعوت کو آپ عام کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کے تھے جتنے بھی سال، 13 سال، وہ بڑی مشقت اور بڑی سختیوں میں گزارے، جس میں تمام ہمیں سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو ذکر میں کر رہا تھا کہ جو عربی زبان تھی، وہ اس لیے عربی زبان میں قرآن پاک اتارا گیا تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اللہ کیا ان سے بات کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی زبان میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو آج ہماری جو بدقسمتی سے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک حکومت رہی درمیان میں 200 سال تقریباً انگریز کی، وہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 90 سال بنتی ہے، 1857 سے لے کر 1947 تک، لیکن اصل میں جو انگریز کا پورا عمل دخل تھا وہ 1757 میں، یعنی جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اس کے بعد سے ان کا جو عمل دخل تھا بڑے بڑے جو صوبوں میں وہ انہوں نے قبضہ کر لیے تھے۔ اور جس کی آخری جو ان کی جب ٹیپو سلطان سے جنگ ہوئی ہے، جو 18ویں صدی ہے، یعنی 1700 والی جو صدی ہے وہ 18ویں صدی کہلاتی ہے۔ 1700 سے لے کے 1799 تک، یعنی 1800 تک وہ 18ویں صدی کہلاتی ہے۔ تو اس کے اینڈ میں جب ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً عملاً جو تھا ہندوستان انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایک جو مغل بادشاہ تھے ان کی حیثیت ایک ربڑ کی مہر کی رہ گئی۔ تو انگریز نے قبضہ کرنے کے بعد، یہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا، کیونکہ میرا جو یہ ویلاگ ہے اس پہ اوپر میرا جو زیادہ توجہ رہے گی وہ تاریخ کے اوپر ہی رہے گی، اور ہم خاص طور پر کیونکہ ہم سب لوگوں کو تکلیف ہے کہ اپنے ملک کے حالات سے متعلق کہ اس کو کس طرح ہم اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں اس کو درست لائن پہ لانے کے لیے۔ تو اس میں یقیناً سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ پڑھ تو ہم سب رہے ہیں۔ ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پورا جو دعا ہے، نماز بذات خود ایک دعا ہے، اور لیکن ہم جب اس میں ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں سورہ فاتحہ کا آپ کو تشریح بیان کی تھی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ہم ذرا نماز کی طرف آئیں گے، قائم نماز کی طرف بھی آئیں گے۔ تو اچھا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بات پہلے یہ کریں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اور بڑے بڑے جو جید علماء ہیں جس بھی مسلک کے ہوں یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو بربادی کی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم تارک قرآن ہو گئے۔ تارک قرآن کا مطلب قرآن چھوڑ دیا۔ تو آپ سوال کریں گے بھئی کیسے چھوڑ دیا؟ ہم تو حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم رمضان کے اندر تراویح میں بھی قرآن پاک سنتے ہیں، ویسے بھی رمضان کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو بھائی جو کوسچن مارک ہے وہ سب سے کہ آپ نے سمجھا کتنا؟
آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو اس کی کوئی پیغام سمجھ آیا؟ اس کی برکات تو یقیناً آپ سمیٹ رہے ہیں، لیکن جو اس کا پیغام ہے، جو پیغام ہمارے نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، جو پیغام آپ نے دیا تھا، تو وہ کیا ہم کتنا سمجھ رہے ہیں اس پیغام کو؟ کیا ہم خود سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ خود پڑھیں گے تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو یقیناً ان کی بات میں بھی ایک وزن ہے، پر آپ جس بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، آپ کے مسلک میں جو ترجمہ قرآن ہے، جن بھی جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پڑھا جا سکتا ہے، جیسے بریلوی مسلک میں امام احمد رضا خان بریلوی کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے، تو تفسیر میں تو مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو، جو ہم ابھی بہت چھوٹے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جو آج کل جو دیوبند مسلک ہے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمۃ القرآن اویلیبل ہے، وہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل حدیث حضرات جو ہے، وہ تو کئی ترجمہ سے کرتے ہیں، افادیت لیتے ہیں۔ ابن کثیر بھی ان کے ہاں کافی پڑھی جاتی ہے، اور بھی دوسری ہے، تو وہ جس کو مناسب سمجھے۔ اسی طرح اہل تشیع حضرات ہیں۔ تو آپ جس بھی مسلک سے تعلق ہے، اور اس میں جو آپ کے علماء کرام ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ وہ ترجمہ پڑھ لیجئے، اور یقیناً جہاں پر آپ کو کوئی، اول تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والی ہے، تو آپ جہاں پر پھنسیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ضرور کسی عالم سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے گائیڈنس لیجئے، بلکہ رابطے میں رہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، جیسے لوگوں سے رابطہ رکھیں گے، تو ویسے ہی ہمارا جو ہے، ہمارا شعور، ہمارا دل دماغ اسی طرح ہمیں رسپانس کرے گا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا جی کیا کرنا چاہیے، کیا حل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو حل، جو ہمارے جتنے معاملات ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، عالم اسلام کو جو مسائل درپیش ہیں، اس کے لیے جو قرآن ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے رستے پر چلنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ اور جو دوسری چیز، جو نہایت ضروری چیز ہے، وہ ہے سیرت النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، سیرت النبی نہیں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، جو آپ کی جد و جہد ہے، اور جس طرح آپ نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور وہ کس طرح کٹھن حالات میں آپ نے جو انقلاب برپا کیا، اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، یعنی پہلے قرآن، اس کا ترجمہ، اور نبی کریم کی سیرت، اس کو سنت بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن سیرت پر کتابیں موجود ہیں، بہت بہترین کتابیں، میں ایک دو ریکمنڈ بھی کرنا چاہوں گا، جو میں نے بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں سیرت النبی کی، جس میں نعیم صدیقی صاحب کی محسن انسانیت میں نے اپنے ایک شروع کے دور میں پڑھی تھی، بہت خوبصورت کتاب تھی۔ اس کے بعد ابھی کچھ سال سے ایک کتاب بہت زیادہ جس کا چرچہ ہے، الرحیق المختوم، بہت خوبصورت کتاب ہے، وہ ضرور پڑھیے، آپ کو موقع ملے تو، بڑی زبردست کتاب ہے۔ آقا کریم کی زندگی کی جو تمام، جو اس میں بڑی باریکی سے جو رائٹر ہیں، انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جب ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے بالکل قریب ہیں، اور ہم وہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں جو آقا کریم نے جس طرح جو ایک انقلاب برپا کیا، اور جس طرح آپ مصائب سے، مشکلات سے، ان سے آپ نبرد آزما ہوئے، ان پر آپ نے قابو پایا، اور جس طرح پورا عرب جو تھا آپ کا مخالف ہو گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ نے اس پر جو ہے لوگوں کے ذہن سازی کی، تبدیل کیا، اور جو ہے دین کو برپا کر دیا پورے عرب میں، اور جب فتح مکہ ہوئی اور دین مکمل ہوا، جس پر سورت بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ ہم نے اس دین میں جو ہے گروہ در گروہ لوگوں کو داخل کر دیا۔ تو میرا خیال ہے ولاگ لمبا ہو رہا ہے، یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس پر اب یہ رمضان کریم چل رہا ہے، ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم ایک رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بہت سے معاملات جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بقایا بات ہوگی۔ ولاگ لمبا ہو رہا ہے،
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم.